بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، آخر ایسا کون سا اللہ کا ذکر ہے جو انسان کے لیے کروڑوں سال کی عبادات سے بھی افضل ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ذکر میں ہے۔ تو پھر یہ ہم لوگوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں جو ذاکر بھی ہیں اور مختلف ورد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی سکون کو حاصل نہیں کر پاتے۔ آخر ایسا کون سا اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی تک لے جاتا ہے؟ کیونکہ معرفت الہی کے بغیر دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں میں اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہوں۔ کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی دل کے اندر، قلب کے اندر ایمان کا داخل ہونا ہی ہدایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا، اور سن لو وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ ناظرین، سوچئے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں؟ حالانکہ نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا نماز میں اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو یہ اشارہ ہے دراصل قلب کی طرف، کہ جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا قلب اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یاد رکھیے گا، زبان سے ذکر کرنا زندگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ دل سے ذکر کرنا زندگی کی علامت ہے۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جس طرح دنیاوی جسم کی غذا ہوتی ہے، اسی طرح روحانی جسم کی بھی ایک خاص غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمایا اور تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا۔ ہر مخلوق کی ایک خاص مرغوب غذا ہے جس کے اندر اس کی حیات کا سامان رکھا جاتا ہے۔ ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے۔ گھاس کھانے والے جانور گوشت نہیں کھاتے، اور گوشت کھانے والے جانور گھاس نہیں کھاتے۔ جس مخلوق کی جو غذا ہے، اگر اسے وہ نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک وہ جسم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا جسے ہم روح کہتے ہیں۔ روح عالم مالا کی چیز ہے، وہ جہاں سے آئی ہے وہیں واپس جانا چاہتی ہے۔ چونکہ روح امر ربی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ سے اپنے خالق کے حقیقی کی معرفت کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرب الہی اور دیدار الہی ہی روح کی اصل منزلیں ہیں۔ ہم صرف اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں مصروف رہتے ہیں، مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر کار خوراک نہ ملنے کی وجہ سے روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے، اور آخر ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کا تو بتایا جاتا ہے، مگر ہمیں روحانی غذا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی جاتی۔ تو آج آپ جان لیں گے کہ روح کی خوراک کیا ہے، اور روح کو تندرست اور زندہ رکھنے کے لیے آخر کرنا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے، باقی صفاتی نام ہیں۔
اور کل اولیاء کرام بھی اور تمام سلاسل میں اس میں اللہ ذات کے ذکر پر توجہ مرکوز کرائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں قلب کا ذکر جگہ جگہ پر کیا گیا ہے، اسی لیے قلب کو انسانی جسم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ انسانی جسم کا محور اور مرکز ہے۔ جب دل کی دھڑکن ایک مرتبہ خون پمپ کرتی ہے تو لاکھوں بلڈ ویسلز جو جسم کے اندر موجود ہیں اور جسم کے ہر روح میں اس پمپنگ کو محسوس کیا جاتا ہے، یعنی جسم کی ایک ایک رگ میں اس پمپنگ کو محسوس کیا جاتا ہے، اور خون جسم کے ایک ایک حصے اور برین کے اندر موجود تمام نیورونز تک پہنچتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ ہی اپنے دل ہی میں اللہ اللہ پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے جب انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ پکارتا ہے تو وہ اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ ویسلز اور کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے خون پمپ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پکارا اللہ، اور کروڑوں مرتبہ اللہ کا نام جسم کے روم روم میں گونجتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قلب بیدار ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ عمل بغیر مرشد کامل کی تربیت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ خاص عادت ہے جس کے ذریعے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس میں دل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ انسان یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، جس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ اور جب انسان مستقل طور پر یہ ذکر کرتا ہے تو اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ اس عمل سے جب انسان کی روح حیات پاتی ہے تو یہ مکمل طور پر قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتا ہے صرف اور صرف میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو انسان کے روم روم میں اللہ رب العزت سما جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا اپنا تصرف نہیں رہتا بلکہ اللہ رب العزت کا تصرف ہوتا ہے۔ انسان وہی کرتا ہے جو اللہ اسے کہتا ہے، انسان وہی دیکھتا ہے جو اس کا رب اسے دکھاتا ہے، انسان وہی سنتا ہے جو اس کا رب اسے سنانا چاہتا ہے۔ کہ انسان قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہے کہ جہاں بندے کی اپنی چاہت مٹ جاتی ہے اور صرف اللہ رب العزت کی چاہت باقی رہتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس مقام پر بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ سنتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی اجازت سے پکڑتا ہے، وہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں چلتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنی چاہت کو مٹا کے اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ رب العزت کی چاہت کو باقی رکھتے ہیں تو وہ لا خوف ہو جاتے ہیں، وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دھڑکنوں کے ذریعے کیا گیا یہ ذکر نہ صرف انسان کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے بلکہ اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔
ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی عطا سے لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ وہ دکھی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مظلوم کی مدد کر کے ظالم کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہے اور محبت سے نفرت کو ختم کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو ناظرین، انسان اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے آیا ہے اور اسی پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مقصد حیات پورا ہو گیا، ورنہ اس کا اس دنیا میں آنا یا نہ آنا برابر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قربت، محبت اور رضا عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔